پاکستان کی پارلیمنٹ ایک طرف اس ہتھوڑا گروپ سے لڑنے میں مصروف ہے جو کہ کرش والی ساس کی فرمائش پر اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران نیازی کو اس پارلیمنٹ کا قبضہ واپس دلوایا جائے جس پارلیمنٹ میں سیاسی جرنیلوں نے اس گدھے کو زیبرا بنا کر داخل کیا تھا، تو دوسری طرف جنگلی جانوروں نے اس انسانی پارلیمنٹ پر یلغار کی ہوئی ہے۔ کچھ روز پہلے ایک جنگلی جانور اس میں داخل ہوا جس نے کئی دفاتر کو نقصان پہنچایا، لیکن یہ اس نقصان سے اربوں گنا کم تھا جو نقصان اس وقت ہوا جب عمران نیازی اور اس کے شیروز اس بلڈنگ میں فوج میں لا کرے تھے۔ اس جنگلی جانور کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایک اخبار کے مخبر نے اسے جنگلی بلی کہا ہے اور ایک جگہ بس جنگلی جانور کہہ کر خبر بنا لی گئی ہے۔ اس تصویر میں آپ بھی اس جانور کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس جنگلی جانوروں کے بارے میں معلومات ہیں تو مجھے بھی کامنٹس کر کے بتا دیجیے گا، کیونکہ مجھے ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ اسی کم علمی کی وجہ سے میں نے تو اسے نامعلوم جانور کا نام دیا ہے۔ ویسے بھی پاکستانی پارلیمنٹ کے ساتھ نامعلوم افراد کا بہت گہرا تعلق ہے، جو کہ ان دنوں کچھ فوجی مجبوریوں کی وجہ سے پہلے سے ذرا کم ہے۔ واقفان حال جانتے ہیں کہ پاکستان کی اسمبلی کی کارروائی کو کنٹرول کرنے میں ان نامعلوم افراد کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے۔ کچھ ارکان اسمبلی تو عوامی ووٹوں کی مدد سے انتخاب جیت کر اس ایوان میں آتے ہیں، اور بہت سارے ارکان ایسے ہوتے ہیں جو کہ فوجی کوٹے پر سلیکٹ ہوتے ہیں۔ ان کی سلیکشن کا مقصد پارلیمنٹ میں جوڑ توڑ پر جرنیلی کنٹرول برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ یہ جرنیلی نمائندے جب اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو سرکاری خرچے پر اپنے ذاتی کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ ان فوجی ارکان اسمبلی کے لیے قانون سازی میں ووٹنگ کی ہدایت بھی انہی نامعلوم افراد کی طرف سے آتی ہیں۔ قبضہ گروپ کو اپنے فوجی مفاد میں جس طرح کے بل پاس کروانے ہوں ان کے لیے یہ والے جرنیلی ارکان اسمبلی بہت کام آتے ہیں۔ ان دنوں ایک فوجی مصلحت کے تحت ان نامعلوم افراد کی پارلیمنٹ میں آمد و رفت پہلے سے کم نظر آ رہی ہے، لیکن دن رات پارلیمنٹ کی راہداریوں میں مٹر گشت کرنے والے ایک پارلیمنٹ شناس صحافی اس کا کہنا ہے کہ چوری چھپے اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ ماضی میں ہو رہا تھا۔ میں نے جب اس بات کی دلیل مانگی تو اس پارلیمنٹ شناس کا کہنا تھا کہ چند روز پہلے اتحادی حکومت کے وزیر اعظم نے 180 ووٹ لیے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اس حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ ان ناراض لوگوں کا موجودہ لڑائی میں حکومت کی اکثریت کو برقرار رکھنا اس نامعلوم عسکریت کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ کچھ روز پہلے اسی پارلیمنٹ کی چھت پر ایک بندر پریڈ کرتا ہوا پایا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس پریڈ کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بندر کا پریڈ سے کیا تعلق؟ تو پھر بات وہی نامعلوم جانور اور نامعلوم افراد تک جائے گی۔ اس بندر کا تعلق بھی اسی نامعلوم افراد کے گروہ سے ہو سکتا ہے۔ کسی عام بندر کی تو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ پارلیمنٹ کی چھت پر چڑھ کر پریڈ کرے۔ یقیناً اس کی سہولت کاری کی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اکثر پاکستان کی قومی عمارتوں پر عزیز ہم وطنوں کے نعرے بلند کرتے ہوئے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ میری بات کا یقین نہیں ہے تو میاں نواز شریف سے پوچھ لیں، وہ ایسی کارروائیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ میرے اسی پارلیمنٹ شناس دوست کا خیال ہے کہ یہ کسی مداری کا بندر بھی ہو سکتا ہے، اور ان دنوں کاروبار مندہ ہونے کی وجہ سے پارلیمنٹ میں گھس آیا ہے۔ کسی نے اسے بتا دیا ہے کہ اس بلڈنگ میں بھی اکثر بندر تماشا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے بھی اس تماشے میں حصہ لینے کا موقع مل جائے اور یوں اس کی غربت اور بھوک دور ہو جائے۔ مجھے اپنے دوست کی اس بات سے اتفاق نہیں، کیونکہ پچھلے 1 سال سے اس بلڈنگ میں کافی تبدیلی آ چکی۔ 3.5 سال جاری رہنے والا عمرانی سرکس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور سارے جانوروں کو زمان پارک والے چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اب اس بلڈنگ میں بندر کے لیے تماشا کر کے روٹی کمانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اگر یہ بندر واقعی کسی بندر تماشے میں حصہ لے کر روزی کمانے کے لیے آیا ہے تو اسے میری بات سن کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ساسو ماں کا تابع دار داماد بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں لکی عمرانی سرکس جلد از جلد دوبارہ شروع ہو جائے۔ اس لیے اس بندر کو چاہیے کہ زمان پارک میں سرکس کے مینیجر سے رابطہ کرے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھے کہ ساتھ کم از کم
1 کروڑ روپیہ ضرور لے کر جائے ورنہ یہ مینیجر اسے لفٹ نہیں کروائے گا۔ میرے پارلیمنٹ شناس دوست کا کہنا ہے کہ بندر کے پاس 1 کروڑ کہاں سے آئے گا؟ میں نے جواب دیا تو پھر یہ کسی عام مداری کے ساتھ سڑکوں پر بندر تماشا کرے اور بندر کے سسرال جانے والا ایکٹ کر کے ہی پیٹ بھرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے عمرانی سرکس میں کوئی جگہ نہیں۔ اس نامعلوم جنگلی جانور اور اس بندر کے پارلیمنٹ میں آنے جانے سے مجھے ذاتی طور پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ میں نامعلوم افراد نے پہلے بھی ایک گدھے کو زیبرا بنا کر داخل کر دیا تھا۔ 3.5 سال اس زیبرا نما گدھے نے اس ایوان میں خوب دلتیاں چلائیں اور بہت سارے سیاسی حریفوں کی پسلیاں توڑ دیں۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک دلتی اپنے سرپرست کو مارنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پھر اسے پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا، ورنہ یہ تو مزید کئی سال تک یہ دلتی بازی جاری رکھتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک گدھے کو اس پارلیمنٹ میں اپنے ہمراہ ہر طرح کے جانور لے کر آنے کی کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی، تو اب اگر اس پارلیمنٹ میں ایک معصوم سا جنگلی جانور یا بندر آ گیا ہے تو اس پر واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں بھی چند لمحے فوج میلہ کر لینے دیں۔ عمران نیازی کو البتہ ان جنگلی جانوروں کی آمد و رفت پر اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جس شے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہو پھر کسی کو اس کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتا۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہ ان جانوروں کی آمد و رفت روکنے کے لیے کوئی بندوبست کر دے۔ میرے پارلیمنٹ شناس دوست نے پوچھا کہ وہ تو اس وقت زمان پارک والے سرکس تک محدود ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اس کے ایک قدردان کے پاس ساسو موٹو نوٹس والا ہتھیار اب بھی موجود ہے۔ میرے پارلیمنٹ شناس دوست نے کہا، نہیں، ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اتحادی حکومت نے قانون سازی کر کے اس ہتھیار کو کھونڈا کر دیا ہے۔